امرتسری ہندوستان سے، کہتا میں حج کرنے گیا، ہندوستان میں گیا، حضور کا عاشق حج کرنے کے لیے ہندوستان سے گیا اور حج کیا۔ کہتا ہے کہ میں وہاں دسترخوان لگاتا کھانے کے لیے، تو روز ایک بلی آتی اور آ کر میرے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ جاتی۔ اللہ اکبر! گویا کہ بلی بھی جانتی ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر بڑے بڑوں کو امان ملتی ہے۔ کہ روز دسترخوان پہ آ کر بیٹھ جاتی اور میں اس کو کھانا کھلاتا، میرے ساتھ مانوس ہوگی، لپٹتی، پیار کرتی، میں بھی اس پہ سر پہ ہاتھ پھیرتا۔ کہتے ہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے دسترخوان پہ مجھے اس پر بڑا پیار آیا، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اب جانے کو دن تھوڑے ہیں، تو ایک پنجرا خریدتا ہوں اور اس بلی کو حضور کے شہر کی نشانی سمجھ کر ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! پیچھے والے بھی بولو، ایک بلی اس کو ساتھ لے جاؤں گا تاکہ یہ بات واضح رہے کہ حضور کے شہر کی کوئی نشانی میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اور کہتا ہے وہ میں نے جب ارادہ کیا تو بلی دسترخوان سے اٹھ کر چلی گئی، تو میں نے سمجھا کہ جانور ہے، چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، تو میری عادت تھی کہ میں ہر نماز کے بعد حضور کے روزے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر دعائے خیر کر کے سلام پڑھ کے آتا۔ آپ سمجھا کہ حضور کے ساتھ جانور کتنا پیار کرتے ہیں اور پھر مدینے والا کتنا پیار کرتا ہے۔ حضور کے عاشق و سنت جملہ تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزہ کی جالیوں کے پاس سے گزرنے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بلی وہی جو میرے دسترخوان میں بیٹھتی ہے وہ جالیوں سے چپٹی ہوئی بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ معمول ہوگا، بھوک لگتی ہوگی لوگوں کی طرف آ جاتی ہوگا، نہ حضور کے روزے بیٹھی رہتی ہوگی۔ کہتے ہیں ایک دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، 3 دن گزرے، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس بلی کو کسی طریقے سے پکڑ کے لاؤں، نہ جانے کہاں ہے۔ کہتا میں روز دیکھتا تو جالیوں کے ساتھ چپٹی رہتی، تو میں نے کہا میرے پاس نہیں آئی، تو اس کو اب ایک دن رہ گیا ہے، اس کو میں قید کروں پنجرے میں، وہ ساتھ لے چلوں۔ اب کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزہ انور پر حاضر کے لیے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ بلی جالی سے چپٹی ہے اور روزہ انور کی طرف منہ کر کے بڑی اداس بیٹھی ہے۔ حاجی شریف امرتسری کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا اور رات آخری آئی، میں بستر پر لیٹا، آنکھ لگی، مقدر کا ستارہ آیا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی، مقدر کا ستارہ طلوع ہو گیا، میرے خواب کی حالت میں آمینہ کا لال جلوہ گر ہو گیا۔ آج یہ امرتسری کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کو دیکھا تو میں قدموں سے لپٹا اور میں نے لپٹ کر کہا، عرض کی آقا آج بڑا کرم فرمایا، آقا مجھ جیسے گناہگار کو اپنے دیدار سے مشرف کرنا فرمایا ہے، بڑا کرم ہو گیا آقا، یہ تو بڑی عنایت فرمائی۔ فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے، حاجی شریف تیرے اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کروائی جاتی، تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کروائی جاتی، لیکن مجھے مجبوری میں آنا پڑا، مجبوری میں آنا پڑا۔ حاجی امرتسری کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں گریہ جاری کرنے لگا اور روتے ہو کر کہا، آقا مجھے بتائیں آقا کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو مجبوری سے آنا پڑا؟ فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، حاجی شریف تجھے خبر نہیں وہ بلی جو میری جالیوں سے لپٹی بیٹھی ہے۔ حضور کے عاشق و سنو، عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ عاشق کسے کہتے ہیں؟ جانور ہو کر بھی حضور سے عشق کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بلی کو دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ اس کو پاکستان لے جاؤں گا؟ حاجی شریف تجھے جانے کی تو اجازت ہے، لیکن تم بلی کو لے کے نہیں جا سکتا۔ آقا میں تو اپنے شہر کی نشانی لے کر جانا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ بلی ہم پہ زار میں ہے اور رو رو کر عرض کر رہی ہے، آقا مجھے
سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ بلی کہتی ہے کہ میں بھوک بھی برداشت کر سکتی ہوں، میں پیاسی بھی رہ سکتی ہوں، کملی والے اب میرے مدینے سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم کتنے نادان ہیں، ہماری جوانیاں کہاں برباد ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی سنہج پہ گزری ہے، ایک جانور ہو کر حضور سے اتنا عشق کیا ہے کہ حضور جانوروں کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، نکتے کی بات کہتا ہوں، اور بھائی وہ تو حضور ہیں، ساری کائنات کو جانتے ہیں، بلی کو کس نے بتایا؟ جہاں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے پھر وہاں سے نور آ جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو روشن کرو نماز کے نور سے، شریعت مطہرہ کی پاسداری سے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے، اس لیے کہ جب تمہارے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی، حضور کا عشق ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں تمہارا دل دیکھے گا۔ یار میں اتنا جملہ محبت سے کہہ دوں کسی کو برا نہ لگ جائے کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم سے تو جانور اچھے ہیں، اور یار اس بلی جانور جیسی حضور سے محبت کر لو، حضور پھر بھی لاج رکھ لیں۔ اس جانور جتنی محبت کرنا سیکھ جاؤ، میں حضور میں بھوکی رہ سکتی ہوں، میں پیاسی رہ سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا 3 دن سے وہ بھوکی پیاسی میری جانی سے لپٹی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے آقا میں پیاسی بھی رہ سکتی ہوں، میں بھوکی بھی رہ سکتی ہوں، لیکن تمہارے مدینے شہر سے دور نہیں رہ سکتی ہوں۔ آقا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو نوجوانوں تمہاری محبتیں کہاں ہیں، تمہارے عشق کہاں ہے، تمہاری جوانیاں کہاں سر ہو رہی ہے، اور تمہاری زندگی کس نہج پہ ہے؟ یاد رکھو اگر تم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو پھر حضور سے محبت کرنا سیکھو۔ کم از کم اس بلی جتنی محبت کرو نا کہ جب حضور محشر میں دیکھے تو فرمائے یہ میرا عاشق آیا ہے، حضور پکار کر کے یہ میرا غلام آیا ہے۔ اتنی محبت کرنا سیکھو، چہروں کو سجاؤ، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اپنے 5 فٹ کے سٹرکچر کو شریعت کا پاسدار بناؤ۔ یاد رکھو تمہارا عمل کرنا تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخری عطا فرمائے گا۔ حضور سے محبت کرو، اور اگر تم چاہتے ہو، ہر بندہ یہ بانپنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے، تو پھر وہ دیکھے کہ اس کے دل میں حضور سے کتنا عشق ہے۔ یہ جملہ بڑا بلیغ ہے اور بڑا معتبر جملہ ہے نفس ایمان کو بانپنے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نفس ایمان نصیب ہو جائے تو پھر نفس عشق کی راہ پر چلو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تکمیل عشق نصیب ہو جائے پھر تکمیل ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی راہ پر چلو۔ اور جب تمہارا عشق حضور سے مضبوط ہو جائے گا، ہمارے نوجوان آج دنیا کی محبت، دنیا کے حرص، دنیا کے لالچ، دنیا کی طمع میں ہے، بھائی پھر ہم سے وہ بلی اچھی ہے جو کھانا بھی چھوڑ سکتی ہے، جو پینا بھی چھوڑ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ آج ہم دنیا کی دولت کے چکر میں اللہ کو بھی بھول بیٹھے ہیں، اس کے رسول کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال فائدہ دے گا نہ تمہاری اولاد فائدہ دے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نفس ایمان نصیب ہو جائے تو پھر حضور سے عشق کرو، اور حضور سے عشق ہی تمہارا ایمان ہے۔ اسی لیے میرے امام عاشقاں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شاہ ولی اللہ خلفت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑی محبت کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جان تو جان مانگی ہے
پتا کیوں جان تو جان نہیں باقی ہے امے مصطفیٰ عجز ہوئے نبی مردود ہے ذکر خدا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان نصیب ہو جائے پھر تمہارا ایمان تو حضور کی محبت میں رکھا ہے، تمہارا ایمان حضور کے عشق میں رکھا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس کتنا ایمان ہے تو پھر وہ اپنے نفس میں جا کے اور دیکھے کہ اس کی حضور سے محبت کتنی ہے۔ جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان مکمل ہوگا۔